14ویں رات کا چاند ہے اور پوری آب و تاب کے ساتھ وہ چمکتا ہے۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند تھا، پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ میں اس رات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اتفاق سے جب میں نے سرکار کو دیکھا تو اس دن سرکار دو عالم نے دھاری دھار سرخ رنگ کا جبہ یا سرخ رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا۔ کہتے ہیں 3 چیزیں تھیں، ایک 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، دوسرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس 14ویں رات کی چاند کی روشنی میں جلوہ فرما تھے، اور تیسرا سرکار دو عالم نے سرخ رنگ کا جبہ یا کرتا زیب دن فرمایا ہوا تھا۔ کہتے ہیں عجیب منظر تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک نگاہ حسن مصطفیٰ پر رکھتا اور دوسری نگاہ 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا۔ کہتے ہیں کہ اب عقل اور عشق برابر برابر چل رہا تھا۔ میں فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں کس کو اچھا کہوں اور کس کو کم کہوں، کس کو زیادہ کہوں اور کس کو کم کہوں۔ کہتے ہیں عقل بھی تھی، عشق بھی تھا۔ عقل یہاں سے فیصلہ کر رہی تھی، سامنے عشق حضور کی محبت میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جمال جہاں آرا کو دیکھتا۔ کہتے ہیں کافی دیر گزر گئی، میں دیکھتا رہا، فیصلہ نہیں ہو سکا کہ زیادہ خوبصورت 14ویں کا چاند ہے یا نبی پاک کا چہرہ ہے۔ بالآخر کہتے ہیں کہ میں نے عقیدت کی بنیاد پر نہیں، حقیقت کی بنیاد پر، عقیدت کی بنیاد پر تو ہر شخص اپنے باپ کو اچھا کہتا ہے اور ہر باپ اپنے بیٹے کو اچھا کہتا ہے۔ عقیدت کی بنیاد پر ہر مرید اپنے پیر کو اچھا کہتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ شاید اس پیر کو نہ مانتے ہوں۔ کہتے ہیں میں نے عقیدت کی بنیاد پر نہیں، حقیقت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد چاند اور سرکار کے چہرے کو دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے، حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ پھر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی وجہ تھی کہ آپ کو سرکار کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آیا؟ کہتے ہیں پہلی وجہ یہ تھی کہ چاند کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ دیکھ کر چاند کا حسن تو آنکھوں کو بھا جاتا ہے، لیکن چاند کو دیکھنے سے عبادت کا ثواب نہیں ملتا، لیکن حضور کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو صحابیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے چاند کو دیکھنا عبادت نہیں ہے، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو صحابیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے، جبکہ دل کے اندر ایمان کی دولت موجود ہو۔ فرمایا دوسرا میں نے جو یہ وجہ تھی کہ میں نے یہ کہا کہ 14ویں کا چاند خوبصورت نہیں، آمنہ کا چاند پیارا ہے، کا دوسری وجہ یہ تھی کہ جب فرشتے قبر میں میت کے سامنے آتے ہیں تو قرآن کو سامنے لے کر نہیں آتے، یعنی قرآن نہیں دکھاتے، جبکہ فرشتے جب میت کے سامنے آتے ہیں تو سرکار دو عالم کا چہرہ لے کر آتے ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ اب بتا تو دنیا کے اندر ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں تیرا نظریہ اور عقیدہ کیا تھا؟ تو فرمایا کہ فرشتے نہ قرآن دکھاتے ہیں نہ کعبۃ اللہ دکھاتے ہیں، فرشتے سرکار دو عالم کا چہرہ دکھاتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ 14ویں کا چاند خوبصورت نہیں لگ رہا تھا، آمنہ کا چاند خوبصورت لگ رہا تھا۔ فرمایا تیسری وجہ یہ تھی کہ چاند صرف رات کو چمکتا ہے، چاند صرف رات کو چمکتا ہے۔ فرمایا 14ویں کا چاند خوبصورت نہیں لگ رہا تھا، آمنہ کا چاند اس لیے خوبصورت لگ رہا تھا کہ یہ 14ویں کا چاند صرف رات کو چمکتا ہے، جبکہ حضور کا چہرہ رات کو بھی چمکا کرتا تھا، دن کو بھی چمکا کرتا تھا۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے ایسا چمکا کرتا تھا، سرکار جب مسکراتے تھے سرکار دو عالم کے دندان مبارک کے درمیان جو وقفہ ہوتا تھا، فرمایا وہاں سے نور کی ایسی کرنیں نکلیا کرتی تھی کہ دور و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے۔ اچھا، جو چاند کی چمک ہوتی ہے وہ صرف ظاہری جسم کو چمکاتی ہے، اور حضرت جابر کہتے ہیں جو حضور کا چہرہ چمکتا تھا تو جسم بھی چمک جاتا تھا، چہرہ بھی چمک جاتا تھا، اور اس سے بڑھ کر بندہ مومن کا دل بھی چمک جاتا تھا۔ چوتھی وجہ انہوں نے جو بیان کی
کہتے ہیں کہ چاند کبھی دیکھتے تھے تو گھٹتا نظر آتا تھا، کبھی دیکھتے تھے بڑھتا نظر آتا تھا، کبھی بالکل چھوٹا ہو جاتا تھا، کبھی بالکل بڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن فرمایا کہ اس کے مقابلے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھٹنے سے پاک ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر دن بدن رب کائنات کی ذات بڑھا رہی ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اسلام کس طرح لے آئے؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ حضور میں نے اسلام کا اظہار تو دیر سے کیا، لیکن آپ کی محبت میں فدا میں بڑا پہلے ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں جب آپ بچپن میں تھے اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے جھولے میں تھے تو میں نے اس دن ہی آپ کو پہچان لیا تھا کہ جہاں پہ آپ کی انگلی جاتی تھی نا، یہ آسمان کا چاند غلامی کے لیے وہاں پہ حاضر ہو جایا کرتا تھا۔